السلام علیکم گائز، تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ۔ آخر ان کے بیچ میں جنگ کس بات کی ہے؟ آخر یہ کیوں اتنی سالوں سے چلتے ہیں اس کے پیچھے ایک شبہ ہو رہا ہے۔ یہ بات ہے 1970 کی، جب شاہ ایران نے ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی۔ شاید ایران کی وہ سب سے بڑی اور اینڈ پوائنٹ پارٹی تھی، کیونکہ اس میں بہت بڑے سیلیبریٹیز اور اس میں مختلف کنٹریز کے پریسیڈنٹس اور بہت دیکھنے میں بہت کچھ لگژری تھا۔ تو اس میں مشروبات کے لیے سونے کے گلاس، کھانے کے لیے سونے کی پلیٹس اور سب کچھ تھا۔ لیکن یہ شاید شاہ ایران کی آخری پارٹی تھی۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کے غریب عوام کے دل میں ایک چنگاری پیدا ہوئی، وہ بھی بغاوت کی۔ تو وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس نے اس چنگاری کو ہوا دی اور طوفان میں بدلا۔ اس کا نام تھا آیت اللہ خامنائی۔ تو اس نے بغاوت پیدا کی اور شاہ ایران کو برٹش سے مدد مانگی، لیکن برٹش نے اس کا صاف انکار کر دیا اور مجبوراً شاہ ایران کو موت چھوڑنا پڑا۔ اور اس وقت آیت اللہ خامنائی نے حکومت سنبھالی۔ آیت اللہ خامنائی وہ شخص تھا جو بہت ہی نڈر، بہادر اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والا شخص تھا۔ تو امریکہ اور برٹش کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ اب ایران پر ان کی حکومت نہیں رہی۔ تو انہوں نے عراق اور مختلف عرب کنٹریز کو تیار کیا کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ یہ بات ہے 1980 کی، جب عراق کے چیف آرمی صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا، اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی، اور یہ جنگ 1988 کو ختم ہوئی۔ اس کے بعد ایران کو فتح ہوئی۔ اس کے نتیجے میں نقصان تو دونوں ہی کا ہوا، ایران بھی کا اور عراق کا بھی۔ اور اس کے بعد آیت اللہ خامنائی وفات پا گئے۔ لیکن 2003 اس کے بعد ایران نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک اپنا نیوکلیئر بم ہونا چاہیے جس سے وہ ڈیفنس کر سکے۔ تو اس کے لیے اس نے سوچا کسی ایک ایسے ملک کی مدد لی جو نیوکلیئر پاور ہو۔ تو اس وقت اس کا اپنا ہمسایہ ملک پاکستان نے چاغی میں اپنا فرسٹ نیوکلیئر بم ٹیسٹ کیا۔ تو اس نے ایران کی مدد کرنی چاہی۔ تو ایران نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے ہیلپ مانگی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے سیکریٹلی سینٹریفیوگل مشین اسے بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کی تمام نیوکلیئر پلانٹ بالکل ایز اٹ پاکستان کی طرف بننے شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد ایران نے اپنا کام شروع کر دیا، اور وقت گزرتا گیا۔ یہ پھر 2003 کے بعد امریکہ کو شک ہوا کہ مختلف ممالک میں اٹامک نیوکلیئر پاور بننے کے چانسز بڑھ رہے ہیں، جس میں ایران، عراق شامل ہے۔ تو 2003 کو امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی کہ عراق میں نیوکلیئر ایکٹیویٹیز دیکھی گئی، لیکن وہ جھوٹ تھا، اور صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا رخ تھا ایران، لیکن اس وقت خامنائی نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اسلام میں ایٹم نیوکلیئر بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اسلام میں عورت، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے اس نے یہ فتویٰ کہہ کے نیوکلیئر بم بنانا روک دیا۔ تو اس کے بعد امریکہ نے سمجھا کہ اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا۔ لیکن ایک کنٹری ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کی فائٹ ہو اور بیچ میں تباہی ہو۔ اس کا نام تھا
اسرائیل ہمیشہ سے ہی کہتا رہا 25-30 سال سے کہ ایران اگلے 2-3 منتھ میں نیوکلیر پاور بننے والی ہے، لیکن امریکہ نے اسے نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا، 2019 کو امریکہ نے ایران پر کنسائز لگایا کہ وہ کوئی بھی اپنی چیز کسی بھی ملک کو نہیں بیچ سکتا، چاہے اس کا اپنا ہمسایہ ملک انڈیا ہو، پاکستان ہو، اور جو بھی ہو، اور نہ ہی کوئی ملک اس سے لے گا۔ اس کی اکنامی بالکل ڈاؤن ہو گئی، لیکن کچھ سپر پاورز جیسا کہ چائنا، رشیا، وہ ان سے گیس، پیٹرولیم وغیرہ لیتے رہے۔ تو اس کے بعد ایران کو مجبوراً امریکہ سے ڈیل کرنی پڑی، تو اس کی پھر اکنامی گرو کرنے لگی۔ تو پھر اسرائیل کی کنسرن کی وجہ سے 2018 کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیل ختم کر دی، اور پھر سے ایران کی اکنامی ڈاؤن ہونے لگی۔ لیکن اس وقت خامنائی نے انہوں نے کہا نیوکلیر پاور پھر سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اٹامک پاور بند کریں گے۔ تو اس کے بعد اس نے دوبارہ ورک شروع کر دیا، تو اور انہوں نے امریکہ کو کھلی آواز دی کہ ہم نیوکلیر پاور بنیں گے۔ پھر 2020 کو ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو ایک نیوکلیر اٹیک کر کے اسی کے کنٹری کے اندر ہی شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت ایران کی قوم میں پھر سے جذبہ جاگا، اور انہوں نے ٹھان لی کہ اب ہم نیوکلیر پاور بند کریں گے۔ 2021 اس وقت ابراہیم رئیسی نیو پریسیڈنٹ بنے، وہ بھی خامنائی کی طرح ایک نڈر بہادر قسم کے شخص تھے۔ تو انہوں نے کھلی آواز میں کہا ہم نیوکلیر اٹامک پاور بنیں گے۔ تو وقت گزرتا رہا، اس نے امریکہ کے ساتھ کھلی آواز میں بات کی، تو اس کا نتیجہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ تو 2024 کو وہ ایک ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ایک نیو پریسیڈنٹ بنا، اور اس طرح نیوکلیر کام سٹاپ ہو گیا۔ تو ایران کے نیو جو پریسیڈنٹ بنے وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہر کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈیل نہ ہو اور ان کے درمیان لڑائی ہو۔ تو اس کے لیے اس نے 13 جون 2025 کو اپنا اٹیک شروع کیا، تاکہ ایران کسی نہ کسی طرح سے غلطی کرے اور امریکہ پر اٹیک کرے۔ تو یہ فائٹ کنٹینیوسلی چلتی رہی 8 دن، اور اس کے بعد جس میں دونوں اسرائیل اور ایران کا بہت بھاری نقصان ہوا، لیکن ایران نے وہ غلطی نہیں کی جو اسرائیل تو اس میں جس میں نقصان تو دونوں کو ہوا۔ اسرائیل نے 30+ SS لانچر تباہ کیا ایران کے، اس کے ہزاروں ڈرونز نقصان ڈسٹروائے کیا، اور کافی اس کے نیوکلیر سائٹ پر بھی اٹیک کیا، اور اس کے بدلے میں ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت کو بالکل نیست نابود کیا، اور کافی 2-3 اور سٹی بھی ختم کیے، اور کافی ایئر بیسز کو بھی ڈسٹروائے کر دیا۔ لیکن IAF نے F-16، F-35، F-15 سے ایران کے 3 نیوکلیر سائٹس پر اٹیک اور بنکر باسٹر سے نیوکلیر سائٹ کو فل ڈسٹروائے کر دیا، تاکہ ایران مزید نیوکلیر پاور بل نہ بن سکے۔ تو ایران ایک خطرناک اور بہادر بنا۔ پابند ایران نے امریکہ کی ایئر ڈیفنس سے جو کہ مشرق وسطیٰ میں تھی ان کو ڈسٹروائے کرنے کی پیش گوئی کی۔ تو اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے میزائل قطر، بحرین اور اس طرح جتنے بھی تھے ان کی ایئر بیسز پر میزائل داغے، جن میں سے
13 میزائل تھے اور ان میں سے 12 کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، ایک کو جو کہ نقصان دہ نہیں تھی اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ جو سپر پاور ہے اس نے امن اور سیز فائر کی طرف ایران کو بلایا کہ ہم اب امن چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران اب امن کی طرف رجحان کر رہا ہے۔